بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن مرد جو ہے پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ اس آیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یعنی گندی عورتیں یا گندے مرد جو ہیں وہ گندی مرد یا گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور اگر کوئی عورت یا مرد پاک دامن ہے تو اس کو لازماً جو ہے وہ پاک مرد یا پاک عورت ہی ملے گی۔ لیکن اگر اس آیت کے برعکس دیکھا جائے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ اللہ کے سب سے بڑے نافرمان شخص کے گھر میں تھی، ان کی بیوی بن کر رہیں، یعنی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی نیک اور متقیہ عورت تھیں۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی تھے، جبکہ ان کی بیویوں کی طرف اگر دیکھا جائے تو وہ نافرمان اور گندی عورتیں تھیں۔ تو اب آیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آیت میں اور ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ تو ایک دوسرے کا برعکس ہو رہی ہیں، کہ جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ پاک دامن مرد یا پاک دامن عورتیں جو ہیں وہ پاک دامن عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر گندے مرد ہیں یا گندی عورتیں ہیں تو وہ گندے مردوں اور گندے عورتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو جبکہ ہم دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فرعون جو ہے وہ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان، لیکن اس کو بیوی جو ہے وہ متقیہ ملی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی، بہت نیک و صالح، جبکہ ان کو دیکھا جائے تو ان کی بیویاں تو بڑی گندی قسم کی عورتیں تھیں۔ تو اب یہ آیت میں تعارض تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ اب آیت کا مطلب ہم کیا لیں گے، اور ان واقعات کی طرف اشارہ جو دیکھا گیا ہے تو اس سے ہم کیا مطلب سمجھیں گے، یعنی آیت میں اور ان چیزوں میں دیکھا جائے تو آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اب ہم آیت کا کیا مطلب لیں گے۔ دیکھیں یہ جو قاعدہ ہے، یعنی آیت کا مطلب جو ہے کہ پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں جو ہے وہ پاکوں کے لیے، اور گندے مرد گندے عورتیں جو گندوں کے لیے ہی ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی 100% ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے غالب طریقہ بتایا ہے، کہ غالب قاعدہ بتایا ہے کہ غالباً یعنی زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت ہے تو پاک دامن کو ہی ملتی ہے، اور اگر کوئی گندی عورت ہے یا گندا مرد ہے تو اس کو گندی عورت یا گندا مرد ہی ملتا ہے۔ یہ جو قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 100% والا قاعدہ نہیں ہے کہ ہر حال میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی یہ چیز لازم نہیں ہے کہ گندا مرد ہے تو اس کو گندی عورت ہی ملے گی، یا اگر کوئی پاک دامن مرد ہے تو اس کو پاک دامن عورت ہی ملے گی۔ یہ لازماً والا قاعدہ نہیں ہے، یہ جو ہے غالب قاعدہ ہے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی کبھار ایسا اگر ہو بھی جائے، جیسے کہ ہم دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی اور نیک و صالح شخص تھے، نبی تھے، جبکہ ان کو بیویاں جو ہیں وہ نیک و صالح نہیں تھیں اور وہ نافرمان تھیں، تو اب اس میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار جو ہے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھار اپنے نبیوں کو یا پھر اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کو آزمانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ پاک دامن مرد کو جو ہے وہ گندی عورت مل جاتی ہے، یا پاک دامن عورت ہوتی ہے اس کو گندا مرد مل جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ یعنی پاک دامن عورت پاک دامن مرد کے لائق ہے، یعنی وہ اسی قابل ہے کہ اس کو پاک دامن عورت ملی جائے۔ اسی طرح اگر گندی عورت ہے تو وہ اسی لائق ہے کہ اس کو گندا مرد ملنا جائے، یا گندا مرد ہے جو ہے تو اس کو وہ اسی لائق ہے، وہ اسی قابل ہے کہ اس کو گندی عورت ہی ملے۔ اس علماء کہتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہی بنتا ہے کہ یعنی وہ قابل ہی اتنے ہیں، یعنی وہ اس قابل ہے کہ اس کو گندی مرد یا اس کو پاک دامن عورت ملے۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی بنتا ہے۔ دوسرا کبھی کبھار اگر اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو دیکھا جائے، وہ تو اتنی نیکوکار عورت تھی، جبکہ فرعون اللہ کا سب سے بڑا نافرمان خود کو خدا کہنے والا شخص تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اتنی نیک و صالح عورت سے نوازا تھا۔ تو اب اس میں آیت کا تضاد نہیں رہا، تعارض باقی نہیں رہا، صرف اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آزمائش کے لیے بھی یہ کام کر لیتے ہیں،
اور کبھی کبھار، اور اس کا علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اسی لائق ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز ملی جائے۔ دوسرا، اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے کہ اگر کوئی عورت جو خود پاک ہے لیکن اس کو مرد اگر کوئی گندا مل جاتا ہے، یا کوئی بندہ ہے، کوئی مرد ہے، وہ خود پاک ہے، اس کو اگر گندی عورت مل جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن، اصل معاملہ تو قیامت کے دن کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسیہ علیہ السلام کو، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، جبکہ ان کی بیویاں کو اور فرعون کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر دیں گے اور ان کو بہترین نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو یہ پھر جب یہ چیز دیکھی جائے کہ یعنی اس آیت میں تعارض پھر نہیں رہا، یعنی اس آیت کی طرف دیکھا جائے تو اس کے جو میں نے مطلب سمجھائیں، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان آیات میں تضاد ہے یا کوئی تعارض ہے، بلکہ اس آیت کے اندر کوئی تعارض، کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا یہ مطلب بنتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے الخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات، یعنی وہ اسی کے لائق ہوتے ہیں کہ ان کو پاکیزہ عورتیں ملیں، یا وہ اسی لائق ہوتے ہیں کہ ان کو جب گندے مرد ملیں وہ اس قابل ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی۔ اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ لازماً ایسا اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بنا دیا کہ اگر کوئی گندا مرد ہے تو اس کو گندی عورت ہی ملے گی، یا کوئی پاکیزہ مرد ہے تو اس کو پاکیزہ عورت۔ یہ لازماً کا قاعدہ نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ غالب قاعدہ ہے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے، یا پھر وہ اس لائق ہے کہ اس کو یہی ملنا چاہیے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اب کوئی تعارض باقی نہ رہا۔